ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب سے انڈیا سے گئے ہیں، پہلے یہاں تھے، اہل حدیث علماء کے ساتھ رہتے تھے، ان کی جو ٹیم تھی اس میں زیادہ تر اہل حدیث علماء تھے، مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب، مولانا شمیم فوزی صاحب، آپ کے بہار کے شیخ اشفاق سلفی صاحب، اور بہت سارے اہل حدیث علماء ان کی ٹیم میں شامل تھے۔ اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو سوچ تھی وہ الگ تھی، اور ابھی جو ان کی سوچ سامنے آ رہی ہے ان کے بیانات سے، وہ بہت الگ ہو چکی ہے۔ اب وہ اہل حدیثوں کو بھی ایک فرقہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے آئیڈیل کون ہیں، کسی ایک بھی اہل حدیث عالم کا نام نہیں لیتے، ان علماء کا نام لیتے ہیں جن کے عقیدے میں منہج میں خرابی پائی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمارے وہ اہل حدیث نوجوان جو اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کو اہل حدیث سمجھتے تھے، مانتے تھے، وہ ہوشیار ہو جائیں۔ اب جب ڈاکٹر ذاکر نائک خود کو بھی اہل حدیث نہیں مانتے ہیں تو ہمیں یہ غلطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اچھے کام کا ہم سپورٹ کریں گے، غیر مسلموں کے درمیان انہوں نے جو بھی اسلام کی تبلیغ کی ہے یا کر رہے ہیں ہم کریں گے، مگر آج کے ان کے بیانات یہ بتا رہے ہیں کہ بہت فرق آ چکا ہے، اور اس سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے۔ سیمانچل کے علاقے میں آپ رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی ایک بھی مزار نہیں ہے، قبر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اور حرام اور بدعت کا کام نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ آپ کے بچے ایسے ماحول میں بڑے ہو رہے ہیں، وہ شرک ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ بدعت ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے۔ آج ملیشیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب رہتے ہیں، اور یہاں کی اہل حدیث جماعت سے جو ان کا کنیکشن ٹوٹا ہے، اس کا اثر اب ان کی اسپیچ پر، ان کے بیان پہ صاف نظر آتا ہے۔